You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. مامون الرشید کا دور جب آیا عروج پر تو اس کے دور میں ویسے بھی بادشاہوں کے دور میں ایسے ہوا کرتا تھا کہ ماہانہ یا ہفتوار کوئی علمی نشستیں قائم کی جاتی تھی۔ مامون الرشید کے دور میں ہر ہفتے شعراء آتے، نشست قائم ہوتی اور فصیح و بلیغ زبانوں میں وہ اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے۔ تو ایک بہت دور سے یہودی آیا، اس نے آ کر انتہائی عمدہ کلام پیش کیا۔ فصاحت اور بلاغت میں وہ یہودی کمال مہارت رکھتا تھا، شکل و صورت بھی اس کی بہت اچھی تھی۔ مامون الرشید کو خیال آیا کہ اسے روک کر کہوں اتنے خوبصورت بھی ہو، اتنا اچھا بولتے بھی ہو، لکھتے بھی ہو، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ مامون الرشید نے جا کر پوچھا تو اس نے کہا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہماری مجبوری ہے، ہم ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، ہم قرآن کی شان نہیں بیان کر سکتے۔ لیکن نا 1 یا 2 سال گزرے، مامون الرشید کے دربار میں جب درس قرآن و حدیث ہو رہا تھا تو وہی بندہ آگے بیٹھا ہوا کلمہ بھی پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا۔ وہ یہودی جو فصیح و بلیغ کلام کیا کرتا تھا، جو کہتا تھا کہ آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتے، وہ نماز بھی پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا۔ مامون الرشید نے بلایا، بھائی میں نے 2 سال پہلے تجھے کہا تھا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، تو نے نہ کلمہ پڑھا نہ مسلمان ہوا، دلیل دے کر تو چلا گیا تھا، یہ کیسے ہو گیا کہ تو نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، اب مسلمان ہو کے آیا ہے؟ کہنے لگا مامون الرشید میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں کلام لکھتا ہوں، پھر کتاب چھپتی ہے، پھر اسے بازاروں میں بیچتا ہوں، یہ میرا کاروبار بھی ہے۔ تو میں نے ایسا کیا کہ تورات کا ایک نسخہ لکھا، پھر اس میں تبدیلیاں کر کے دوسرا نسخہ لکھا، کچھ چیزوں کو حذف کر کے تیسرا نسخہ لکھا۔ یہودیوں میں تورات کو میں نے بیچا، ہر ایک میں تبدیلی واضح طور پر موجود تھی، ہر ایک کتاب مہنگے داموں بکتی چلی گئی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ میں نے انجیل کو لکھا، 3 نسخے اس کے بنائے، ہر ایک میں واضح تبدیلی کر دی۔ میں نے الگ الگ لوگوں کو بیچا، انہوں نے پڑھا، تعویلات تھی، تبدیلیاں تھی، انہوں نے منہ مانگے پیسے دیے اور نہیں بولے۔ وہ میں حیران تھا کہ ان کے نبیوں پر اترنے والی جو کلام ہے اس میں واضح تبدیلیاں آ چکی ہیں جو ان کی من پسند ہیں، اور یہ چاہتے بھی اپنی من پسند دین ہے، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے یہودی کہ پھر نہ میں نے قلم اٹھایا اور قرآن پاک کو لکھنا شروع کیا۔ میں نے قرآن پاک کا ایک نسخہ لکھا، کچھ صورتوں کو حذف کر کے دوسرا نسخہ لکھا، کچھ صورتوں کو حذف کر کے تیسرا نسخہ لکھا، تینوں نسخے الگ الگ مسلمانوں میں بیچنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے کہا پڑھ لو، تسلی کرو، اس کے بعد مجھے پیسے دے دینا۔ مسلمانوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، انہوں نے وہ کتابیں واپس لوٹا دی، انہوں نے کہا ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں جس میں تبدیلی ہو چکی ہے، ہم کسی صورت اس قرآن کو نہیں خرید سکتے جس کی صورتوں میں تبدیلی آ چکی ہے، جس کے الفاظ میں تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ یہودی کہہ رہا تھا من پسند دین میں نے اس میں لکھا تھا، سب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، میں نے یہ تہیہ کر دیا، رب کعبہ کی قسم تورات میں تبدیلی ہو چکی ہے، انجیل میں تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔